شروع ہے اس اللہ کے نام سے جو بے شک نہایت رحم کرنے والا کرم کرنے والا آل محمد کا کریم خدا ہے۔ اور پروردگارہ بے شک کے مالک رازق رب العالمین رحمان اور رحیم وہی ذات ہے کہ جس کے قبضے میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی، جس کے قبضے میں انسان بھی ہے اور تمام ملائک بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ یہ یوں کہہ دوں کہ جو کچھ بھی بنا ہے اس سب کا مالک وہی پروردگار ہے۔ اب تھوڑا سا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا وقت آنے والوں کو نہ دیں، جو آ رہے ہیں اپنا وقت ان کو دیں کہ جن کے لیے ہم آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے گزارش ہے میری، جن کے لیے آئے ہیں ان کو وقت دیجئے، آنے والے بھی انہی کے لیے آئے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ وقت دے دیں ہمیں، اور یہ ہمارے لیے مخصوص دن ہیں، یہ عظیم دن ہیں کہ جن میں ہم اپنا تمام وقت ہو، زندگی ہو، سرمایہ ہو، سب مولا پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ مالک ہے، رازق ہے، بے شک جانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا اگر نبیوں کے سلطان نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہے اگر حبیب خدا نہ ہو۔ حبیب خدا کا ایک پیغام ہے کہ مولا تمام عہدے ملنے کے بعد، میں نے پچھلے برس بھی عرض کیا تھا، وہاں سے آگے کا سفر کریں گے انشاءاللہ، کہ مولا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ۔ میرے مذہب کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ حسین جنت کے جوانوں کے، تھوڑا تو بولیے آپ، ہاں دیکھیں ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، جزاک اللہ۔ مولا نے فرمایا کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ زمانے کا یہ کمال ہے، یہ میں کمال ہی کہوں گی، یہ فطرت انسان کا کمال ہے کہ وہ ہمیشہ با کمال ہستیاں تلاشتا ہے۔ جیسی جس کی سوچ ہوتی ہے، جیسی جس کی فطرت ہوتی ہے، جیسا جس کا عقیدہ ہوتا ہے، میں اشارے کروں گی تھوڑے سے آپ کو، جیسا جس کا منصوبہ ہوتا ہے وہ ویسے کو تلاش کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے کے لیے۔ یہ فطرت انسان، یہ کمال ہے انسان کا۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا ذہن ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا با کمال مل جائے کہ جس میں شجاعت کا کمال ہو، گردن ہلاتے رہیے گا نہیں بولنا تو آپ کو۔ کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے پاس دولت کا کمال ہو، کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے پاس کرسی کا کمال ہو، ہے نا، ایسا یہ فطرت انسان ہے۔ کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے پاس تخت کا کمال ہو، کوئی ایسا مل جائے کہ جس کی اپروچ جو ہے وہ پی ایم تک ہو اور سی ایم تک ہو۔ یہ ہے بندے، یہ ہے مخلوق، اپنی اپنی مرضی کا صاحب کمال ڈھونڈتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی ادھر بھٹک جاتے ہیں، اب سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، اسی وجہ سے کبھی ادھر بھٹک جاتے ہیں، کبھی ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ بھی مالک کائنات ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اس نے کہا کہ جو بھٹک جائیں ان کا اپنا مقدر، لیکن میں کبھی حسین والوں کو بھٹکنے نہ دوں گا۔ جو جانتے ہیں کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں انہیں بھٹکنے نہ دوں گا۔ میں ایک ہی گھر میں اتنے کمال کر دوں گا، توجہ، ایک ہی گھر میں اتنے باکمال دوں گا، ایسا کمال کروں گا کہ شجاعت بھی اسی گھرانے میں، عصمت بھی اسی گھرانے میں، یعنی کہ عبادت گزار بھی اس گھرانے میں، فاتح خیبر بھی اس گھرانے میں، وارث بدر بھی اس گھرانے میں۔ اگر تراب، مٹی کو تراب کروں گا تو ابو تراب دوں گا، اگر انجام جنت رکھوں گا تو جنت کے سردار دوں گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد۔ اگر شجاع ہوں گے تو وارث ذوالفقار ہوں گے، اگر صبر کے شہنشاہ ہوں گے تو ان کے جیسا کوئی صبر کرنے والا نہ ہوگا، اگر یہ جنگ کریں گے تو ہمارے لیے
سفر کریں گے تو ہمارے لیے یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے تخت کے آگے دوسرا تخت نہ ہوگا، یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دربار کے جیسا دوسرا دربار نہ ہوگا، یہ سخی ہوں گے تو اتنے ہوں گے کہ آنے والا آئے اور بس لے کر چلا جائے۔ اب میں جملہ کہنے جا رہی ہوں، یہ اتنے مشہور ہوں گے کہ زمین سے زیادہ یہ آسمان پر مشہور ہوں گے۔ یہ فطرت انسان ہے کہ کمال ڈھونڈتی ہے دنیا، کمال چاہیے، اسی لیے تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، ایک ضعیفہ نے سنا نبی سے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ امام جو ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا نے فرمایا بے شک، چہرے دیکھوں گی آپ کے میں کہنے کے بعد۔ مولا نے فرمایا بے شک۔ تو کہا مولا اس میں میری کیا غلطی کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے؟ توجہ کر، میں نے کہا گردن ہلاتے رہیے گا، اس میں میری کیا خطا کہ میری کمر جھک گئی؟ اس میں کیا کروں کہ میں ضعیف ہو گئی؟ تو مولا نے فرمایا نہیں حسین بس جوانوں کے، ابھی نتیجہ نہ نکالیے گا خدا را، حسین بس جوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ بڑھاپے والوں کے بھی سردار ہیں؟ کہہ دیتا تو کوئی بڈھا پھر شریک ہو جائے گا۔ دیکھیں، اب میں نے پہلے کہا وہ مجھے نہ خوف آتا ہے نہ ڈر آتا ہے، کیوں کہ جب زبان حق بولنے کی عادی ہو تو کسی کے ابا کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو مولا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وہ بزرگوں کے سردار ہیں، کہا نہیں جوانوں کے سردار ہیں۔ سر جھکایا، باہر آئی، سامنے سے آ رہے تھے بلال، یہ تمہید باندھنے کے لیے میں نے جملے کہے، سامنے سے آ رہے تھے بلال، دامن تھام لیا، کہا مشکل آسان کروا دیں بلال۔ دیکھیں ابھی نبی حیات ہے، ظاہراً دنیا میں ہے، لیکن وسیلہ کس کو بنایا نہیں سمجھے آپ؟ بلال کو، دامن کو تھاما، کہا بلال مشکل آسان کرا دے، نبی کے زیادہ نزدیک ہیں، نبی نے فرمایا ہے جوانوں کے سردار ہیں، میں تو بوڑھی ہو کر مرنے والی ہوں، میرا کیا ہوگا جنت میں؟ تو بلال نے کہا اچھا، بلال بھی آگے، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہاں بلال حسین ابن علی، بس اب اس جملے کو جو سمجھ رہا ہے نا گہرائی دل میں اتر رہی ہوگی، بس جوانوں کے سردار ہیں بس۔ تو کہا مولا جوانوں کے سردار؟ کہا ہاں بلال وہ کالوں کے سردار بھی نہیں ہے۔ یہ جاہل مجمع نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، پتہ ہے کہ بلال کالے ہیں، ہاں رنگ کالا ہے چہرے کا، لیکن دل کا بہت اجلا ہے، جو سمجھ گیا اسے اشارہ کافی ہے۔ تو کہا بلال وہ کالوں کے بھی سردار نہیں ہیں۔ تو ہاتھ جوڑے گا مولا اس سے پہلے کہ سینہ پھٹ جائے، جو حکمت خدا ہے آپ کے الفاظ میں وہ بیان کر دیں۔ کہا بلال ابھی تک یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو کوئی اس دل میں محبت حسین لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے گا، حسین ابن علی جنت کے ہیں سردار، وہ محبت حسین کا نور کا دریا دل سے بہ رہا ہوگا، اللہ اس کی ضعیفی کو جوانی میں بدل دے گا۔ یہ اللہ جو ہے اس کی ضعیفی کو جوانی میں بدل دے گا۔ جوانی میں کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ مولا آپ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ کالوں کے سردار۔ اب کچھ ہنسیں گے، تھوڑے حیران ہوں گے، لیکن گورے ہنسنے نہیں چاہیے اور جو ذرا سانولے ہیں وہ حیران نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گورے رنگ پر سب کو بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں معیار رنگ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، معیار جو ہے وہ رنگ نہیں ہے۔ تو کہا مولا آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ کالوں کے سردار نہیں ہیں۔ تو کہا بلال یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے، جو کوئی کالا چہرہ، اجلا دل، محبت حسین لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کا کالا رنگ اجلے رنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے بلال کہ روز محشر جنت کے دروازے پر چہرے کے کالے رنگ نہیں کام آنا،
کام نہیں آئے گا. روزے محشر دل کا رنگ دیکھا جائے گا. جس کا دل کالا ہوگا اس کا ٹھکانہ اور ہوگا, جس کا دل اجلا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. اور جنت سب کو چاہیے, جنت سب کو چاہیے, لیکن اس نے ایک جنت کا پیمانہ بنایا اور نبی کے ذریعے بنوایا. ایک خاص دن آپ کو یاد دلاؤں, بہت بڑا دن ہے ہمارے یہاں. اس دن کا نام ہے 13 رجب. سنانی نہیں ہے مجھے. 13 رجب کو ایک پیمانہ سمجھتی ہیں, ایک پیمانہ آیا. ابھی سنیے گا پہلے. 13 رجب کو آیا, 16 رجب کو حضرت ابو طالب لے کر گھر چلے. آغوش میں علی جیسے ہی گھر کے نزدیک آئے فوراً وہ آ گئے. ہائے, یہ وہی ہیں, سب جانتے ہیں ان کو. اب جس کو محبت ہے اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں, ہاں, لیکن ہاں جس کو بغض علی رکھنے والے سے بغض ہے میں اس کی ذمہ دار ہوں. جس کو بغض حیدر کرار رکھنے والے سے محبت ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ذمہ داری بھی ہے تو محبت کرنے والے کی ہے. وہ آ گئے, ساری دنیا جانتی ہے یہ ہے تاریخ اسلام, انہوں نے یہ پالا تھا. نام بچہ بچہ جانتا ہے, کس لیے پالا تھا جی؟ چیک کریں گے جب بچہ آئے گا, اور بچے کو چیک کرنے کے بعد اگر پہنچ گیا تو ماں باپ کی مذمت چھوڑ دیا تو ماں باپ کی تعریف موضوع ہمارا ہے نہیں, آگے ہمیں چلنا نہیں. انہوں نے سوچا بچہ آیا ہے, اب جو نہ بولا وہ کبھی نہیں بولے گا. ہاں, انہوں نے سوچا بچہ آیا ہے. انہوں نے کہا آپ ایسے کیسے حضرت لے جا سکتے ہیں گھر میں, آپ ایک کام کیجئے پہلے لٹائیے, ہم اسے بلا رہے ہیں. اس نے بچے کی خوشبو سونگھی, لہراتا ہوا آیا, توجہ کیجئے گا, لہراتا ہوا آیا. اب جیسے ہی قریب پہنچا پہلے ایک چھوٹا سا ہاتھ اٹھا, پھر دوسرا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا, دونوں کلے پکڑے چیر دیے. نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں, ویسے جیسے حق ہے. دونوں کلے پکڑے چیر دیے. حضرت ابو طالب نے بیٹا اٹھا لیا. مولا چلے, ادھر سے یہ پیچھے دوڑے کہ مولا اس نے تو آپ کے بیٹے نے تو قتل کر ڈالا, اب ہم کیسے چیک کریں گے؟ غور کیجئے گا, جملے پر غور کیجئے گا. اب ہم کیسے چیک کریں گے؟ پیچھے سے اللہ کے رسول کی آواز آئی. آج سے یہ قانون بن گیا کہ رہتی دنیا سے لے کر روز محشر تک یہ پیمانہ ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی. بے شمار تو کہا اب ہم کیسے چیک کریں گے؟ مولا کی آواز آئی, اب عرش سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک پیمانہ ولایت علی ہوگا. تو پتا چلا کہ عرش کا پیمانہ ہے ولایت علی, تو پھر فرش کا پیمانہ کیا ہے؟ تو جواب قدرت آیا, فرش کا پیمانہ ہے محبت حسین ابن علی. عرش کا پیمانہ ولایت علی ہے اور فرش کا پیمانہ محبت حسین ابن علی ہے. تو جب تک محبت حسین ابن علی کا پیمانہ ٹھیک نہ ہوگا, جب تک ولایت علی کا کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں ولایت علی کا پیمانہ ٹھیک کیسے ہوگا, ولایت علی کے پیمانے پر پورے کیسے اتریں گے؟ تو پتہ چلا کہ پہلے ولایت علی سے پہلے محبت حسین ابن علی کا پیمانہ جو ہے وہ اللہ تو ناپ رہا ہے فرش پر ہی. جو خاموش رہنا چاہتے ہیں وہ خاموش رہیے گا, جو بولنا چاہتے ہیں وہ بے خوف ہو کر بولتے رہیے گا. اس لیے کہ وائرس اس دور میں بھی تھا, وائرس اس دور میں بھی ہے. کون سا وائرس؟ وہ ڈینگو فیور والا نہیں, جو دین کے ساتھ کھیلتے رہے. میں نے اس وائرس کی بات کی ہے.
اور وہ وائرس آج کل جو ہے نئی نئی شکل لے کر آ رہا ہے. اس وائرس کے چہرے بھی اتنے ہو گئے کہ آج شیعہ پریشان ہیں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, اور جہاں مولا وارث ہو وہاں ڈر ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پیمانہ بنایا علی کو عرش پر اور فرش پر محبت حسین ابن علی. تو مولا کو یہی کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ جوانوں کے سردار ہیں, کسی بزرگ کے بھی کہہ سکتے تھے یا بچوں کے بھی. تو پتہ چلا کہ یہ پیغام ہے حسین ابن علی کی طرف سے کہ خود کو جوانی کے گناہوں سے روک لو. مولا کیا چاہتے ہیں کہ خود کو جوانی کے گناہوں سے روک لیا جائے. کیوں کہ ضعیفی میں گناہوں کا امکان نہیں ہوتا, گناہوں کا امکان ہوتا ہے جوانی میں. تو یہ بات آ گئی کہ جی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کیا جنت مرنے کے بعد ملے گی؟ امام اگر سردار ہے تو کیا مرنے کے بعد ہے؟ نہیں. آپ نے غور کیا کبھی؟ حدیث پر غور کریں. اہل جنت پتا چلا کہ اس کے سردار ہے حسین, جس کا حصہ جنت میں موجود ہے. تو کوشش کرو کہ مرنے کے بعد سرداری نہ ملے, زندگی میں ہی امام کی سرداری مل جائے. یوں کہ کربلا اس عظیم مارکے کا نام ہے, اس عظیم قربانی کا نام ہے کہ جس کا مقصد نہ کبھی چھپ سکا تھا نہ چھپا ہے, جو قربانی نہ کبھی چھپی تھی نہ چھپی ہے اور نہ نہیں چھپ سکتی. وہ عظیم قربانی ہے کربلا, اور اس کے مقصد کو ختم کرنے کے لیے امام کے کربلا میں 5 مقصد تھے. امام کے جو نمایاں طور پر مقصد تھے, 5 مقصد تھے. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 5 پڑھ جاؤں, ایک سے ہم بات کریں گے. مصائب کا جملہ ہے لیکن تھوڑا سا فضائل میں ہی سن لیجیے گا. جس وقت امام مظلوم جناب زینب کے قیام میں آئے, کوئی باقی نہیں رہا. ابھی میری مجبوری ہے کہ مجھے مصائب میں کہنا پڑ رہا ہے, کوئی باقی نہ رہا. امام نے فرمایا کہ زینب کچھ باقی رہا نہیں, ہمیں بھی چلے جانا ہے, اور اس کے بعد ہمارا کچھ بچنا نہیں ہے. تو شہزادی نے ایک سوال کیا تھا امام سے, کہا بھیا جب کچھ باقی نہیں رہنا تو یہ بتائیں کہ بچے گا کیا؟ میں قربان جاؤں اپنے مولا کے, یوں ہی سرداری نہیں دی پروردگار نے. ایک جملہ فرما رہے ہیں مولا, مقصد امام. مولا نے فرمایا کہ زینب کچھ بچے نہ بچے ہمارا, کچھ باقی رہے یا نہ رہے, لیکن رہتی دنیا تک بہن کو بہن کا مقام مل جائے گا, ماں کو ماں کا مقام مل جائے گا. یہ ہے مقصد کربلا. اور اگر یہ مقصد ختم ہو گیا تو عزاداروں کی نہ عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. بولیے گا, دل چاہے تو بولیے گا. بتائیں, عزاداروں کی نہ عزاداری کا کوئی فائدہ, نہ ہمارے اشکوں کا کوئی فائدہ, نہ ہمارے فرج بچھانے کا کوئی فائدہ, نہ یا حسین کہہ کر ماتم کرنے کا کوئی فائدہ. اگر مقصد امام مٹ جائے اس پر آپ بولے, لیکن امام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ولایت علی زندہ رہے. امام کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام زندہ رہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں جنہوں نے اسلام بچایا بھی اور اسلام پھیلایا بھی. جب کبھی فرش ازا پر آؤ, ان ہستیوں کو سلام کرو جو کربلا والی بیویاں ہیں. کیوں کہ یہ وہ شہزادیاں ہیں کہ جو ہمیں حسینیت بتا کر بھی گئیں, حسینیت سکھا کر بھی گئی ہیں. پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ان بیویوں کو سلام کرو. انہوں نے حسینیت بتائی بھی ہے, حسینیت بچائی بھی ہے اور حسینیت سکھائی بھی ہے. تو آپ بتائیں کہ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے محبت کرو. تھوڑا سا خطرناک مرحلہ ہے جس سے میں گزروں گی. ان سے محبت کرو جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے اسلام بچایا. ان سے محبت نہ کرو جنہوں نے اسلام کو کھیل بنایا. وائرس بہت خطرناک ہے. آج ہمارے ممبر سے بیٹھ کر یہ کہتی ہے دنیا کہ جی فلاں سے بھی محبت کرو. آواز کوئی آئی نہیں, مجھے لگا پتہ نہیں میں نے غلط کہہ دیا. یہ کہتی ہے دنیا جی فلاں سے بھی محبت کرو, فلاں سے بھی کی بھی عزت کرو.
ہم تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن کس کی عزت کر رہا ہے، نہ نہ نہ، ہم یہ دیکھیں گے کہ رحمان کس کی عزت کر رہا ہے۔ اگر حسین کے علاوہ کوئی اور سردار ہوگا تو ہم عزت کریں گے۔ حسین کے علاوہ نبی نے کسی کو کہا ہوگا فلاں مجھ سے ہے اور میں فلاں سے ہوں، ہم اس کی عزت کریں گے۔ اگر حسین ابن علی کے علاوہ کوئی شہنشاہ کربلا ہوتا ہم عزت کرتے، اگر علی کے علاوہ کوئی فاتح خیبر ہوتا ہم عزت کرتے، اگر علی کے علاوہ کوئی کعبے میں آیا ہوتا ہم عزت کرتے، اگر علی کے سوا کوئی بستر رسول پر سویا ہوتا ہم عزت کرتے، اگر علی کے سوا کسی اور نے خیبر اکھاڑا ہوتا ہم عزت کرتے، اگر علی کے سوا کسی نے پردے کے پیچھے سے معراج میں نبی سے بات کی ہوتی سلامت رہے، لائیے کسی کو نکال کر کہ کسی کے ابا سوئے ہو بستر رسول پر، لائیں نکال کر آپ ایسے کو لائیں کہ جس نے معراج کی رات بات کی ہو۔ کیا انگوٹھی ابا کی تھی؟ نہ نہ، ہنسیے گا کم بولیے گا زیادہ، کیونکہ وہ زخم تیر کا نہیں ہوتا، وہ زخم تلوار وہ زخم نہیں لگا سکتی، تیر وہ زخم نہیں لگا سکتا جو زخم کردار اور زبان لگا سکتی ہے۔ لائیے نکال کر کسی کے ابا جان ہو جو خیبر میں علمدار بنے ہو، جھنڈا لے کر جاتے تھے اور ڈنڈا لے کر واپس آتے تھے۔ ہاں، حالات یہ ہیں کہ جاتے ہیں تو جھنڈا لے کر، واپس آتے ہیں تو ڈنڈا لے کر۔ ان کی اللہ ہوتی ہے نبی کے خیمے میں، ہو اکبر بھی ہوتی ہے نبی کے خیمے میں۔ اتنی رفتار سے جاتے نہیں ہیں جتنی رفتار سے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہو کہ جی نبی نے فرمایا فلاں مجھ سے، نبی نے یہ فرما دیا کہ فلاں مجھ سے میں فلاں سے۔ کب تک جھوٹ بولا جائے گا؟ جتنی میری مائیں بہنیں ہیں بڑی خوش نصیب، مجھ سمیت، ہمیں شرف حاصل ہے، ہم اپنوں کے فضائل پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کے ذرا دلوں سے پوچھئے جو چرا چرا کر کسی فرار کو جرار کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، غروی صاحب نے حساب برابر کر دیا ہے، مجھے بالکل بھی کوئی جواب نہیں دینا۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ دین بھی اس کی عزت کرے گا جو دیندار ہوگا، جو علمدار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو جرار ہوگا، جو کرار ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، اس کی حفاظت، اس کی عزت، اس کی عظمت بھی دین کرے گا۔ اسی کے جلوے قرآن بولتا ہے، اسی کے جلوے خود رحمان بولتا ہے، کیونکہ اللہ تو تخت پر بیٹھتا نہیں۔ بتائیں اللہ تخت پر بیٹھتا ہے؟ اگر ذات خدا تخت پر بیٹھ جائے تو وہ محدود ہے، اور ذات خدا ہے لامحدود۔ اگر اللہ مکان میں رہتا ہے، اللہ رہتا ہے مکان میں؟ نہیں رہتا۔ تو اگر اللہ مکان میں رہنے لگ جائے تو اس کی ذات محدود ہو گئی۔ واہ پروردگار، نہ تو گھر میں رہتا ہے، نہ تو تخت پر بیٹھتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بتا کہ تو نے تخت سجایا کیوں ہے؟ بڑی دیر سے سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو نے تخت سجایا کیوں ہے؟ دنیا کے سینٹر میں مکان بنایا کیوں ہے؟ دنیا کے سینٹر میں کون سا مکان ہے؟ ہاں، تو سمجھدار سب چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل تو ویسے بھی یہاں آئے گا ہی نہیں، ویسے ہی لوٹ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ حالات یہ کہ اس نے دنیا کے سینٹر میں مکان بنایا اور عرش معلیٰ پر
تخت سجایا. خدا را تو تخت پر بیٹھتا نہیں, مکان میں رہتا نہیں, گھر سجایا کیوں, تخت سجایا کیوں, مکان بنایا کیوں؟ کہا 13 رجب میں ہر جاہل کو, رجب کے مہینے میں ہر دشمن دین کو جواب مل جائے گا کہ اگر کسی کو پتہ کرنا ہے کہ میں نے تخت سجایا کیوں ہے تو 27ویں رجب کی رات کو جو جوتیوں سمیت مجھ سے ملاقات کرنے آ جائے, سمجھ لینا اسی کے لیے تخت سجایا ہے. اور جو 13 رجب کو دیوار کو توڑ کر میرے گھر کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا کہ گھر بنایا کیوں ہے. تو گھر بنایا ہے گھر والے کے لیے, تخت سجایا ہے تخت والے کے لیے. یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ گھر بنایا گھر والے کے لیے, تخت سجایا. تو دنیا کہے کہ جی کسی کو اور کو کیوں جنت کے جوانوں کا سردار نہیں بنایا, کیوں؟ اللہ کرے کوئی حاکم ہے وہ مر جائے. آپ نے تو آمین بھی نہیں کہا. آمین کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کنجوسوں سے بچو, اور کنجوسوں کی کوالٹیز بھی بیان کر دی اس نے. نہیں, کنجوس کیا, وہ کہہ رہا ہے بخیلوں سے بچو. یہ بخیل جو ہے کنجوسوں سے پرکیٹ کیا ہے, ڈگری ہے. وہ کہتا ہے بخیلوں سے بچیے. 3 قسمیں بیان کی اس نے. ایک قسم وہ کہ اللہ اس کو مال دولت دے اور وہ خرچ نہ کرے, کیا ہے وہ, بخیل. دوسرا وہ کہ اس کے پاس خود تو کچھ نہیں ہے, دوسرے کو اللہ نے دیا وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا دل جلے. نہیں, آپ اگر بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور تیسرا وہ کہ مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی مومن دعا کرے اور وہ آمین نہ کہے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. کیوں کہ مانگ یہ رہا ہے, دے وہ رہا ہے, اس کا کیا جا رہا ہے. تو آمین کہیے. میں نے ایک مثال دی, اللہ کرے کوئی حاکم ہے وہ مر جائے, الہی آمین یا رب العالمین, وہ مر جائے, اب دوسرا حاکم لانے کی بات آئے تو کوئی آ کر دعویٰ کرے میں, ہم نے کہا جی آپ کون؟ کہا میں جاہل ابن جاہل, میں فقیر ابن فقیر, میں بے وقوف ابن بے وقوف, میں منکر ابن منکر. اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتی. میں منکر ابن منکر, میں بدعقیدہ ابن بدعقیدہ, میرا حسب بھی خراب. میں اپنے آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے اپنا اپنا کہنا پڑ رہا ہے, یہ بھی دیکھ لیں آپ. لیکن آپ کی سماعتیں مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہیں کہ میں جاہل ابن جاہل, میں بے وقوف ابن بے وقوف, میں اتنا جاہل کہ دستخط نہیں کر سکتا. میں حاکم, آپ مجھے بتائیں کوئی مانے گا؟ بولیے آپ, کوئی مانے گا اسے اپنا حاکم؟ مانے گا نہیں, مانے گا نا. تو پھر جب ایسے کو ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والی عوام حاکم نہیں مان رہی تو کسی بے غیرت کو, تخت چھیننے والے کو, خلافت چھیننے والے کو, علی سے حسد کرنے والے کو, فاطمہ کی پسلیاں توڑنے والے کسی بے غیرت کو ملائک فرشتے اپنی جنت کا سردار کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی حسین ابن علی ہونا ضروری ہے, کیونکہ دین سے کھیلنے والے اور ہیں, دین بچانے والے اور ہیں. اسلام سے کھیلنے والے اور ہیں, اسلام بچانے والے. سب سے زیادہ دین سے جنہوں نے کھیلا اور یہ حدیثیں دی گئیں, اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا نکلا ہے؟ یہ جو وائرس ہمارے درمیان آیا ہے. اذان ہو رہی ہے کیا؟
چھوٹی بڑی صلوات پڑھ دیں بر محمد. دیکھیے اس امام کے لیے فرشتہ بچھی ہے بے شک، اب وہ ایک کے بعد ایک ہوتی رہے گی کیونکہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں لیکن اتنا احترام ہمارے اس امام نے کیا تھا کہ امام نے خطبہ روک دیا تھا اذان کے لیے. کیوں کہ امام دین کو پہچان، دین کو زندگی دینے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. کیوں کہ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. یہ دین بچانے یعنی یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے قبضے میں اس نے جنت دے دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی کا مکان ہو اور ہم اس کے گھر میں جا رہے ہوں تو پہلے جانے سے پہلے مجھے دیکھیے گا ذرا پلیز خدا کے لیے، جانے سے پہلے ہم پہلے یہاں جھانکیں گے مالک سے تعلقات کیسے ہیں. جنت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے جنت نہیں چاہیے. تو جب کسی کے گھر ہم جاتے ہیں مالک کے تو پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تعلقات مکان مالک سے کیسے ہیں. تو جب جنت جاؤ گے تو مالک جنت سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ تعلقات کیسے ہیں. اب کیا کروں، کم وقت ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا جتنا آپ چاہیں گی بس میں اتنا ہی پڑھوں گی، ابھی کہیں تو ابھی اور تھوڑا وقت دیں تو وہ آپ کی مرضی. جزاک اللہ. جی ابھی تو ہے وقت، ہاں انشاءاللہ. تعلقات دیکھنے پڑیں گے کہ حسین ابن علی سے کیسے ہیں. کوشش کرو کہ امام حسین سے تعلقات اچھے رہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے رہیں. آپ نے دنیاوی اقتدار لینے کے لیے ان سے تعلقات، جی بس یہ ہم سے راضی رہیں. ان سے راضی کرانے کے لیے کوئی نقلی بن کر آ گیا. دیکھیں کوئی تو نقلی بن کر آ گیا، لیکن نقلی ہوتا ہے. کوئی اتنا آ گیا، کوئی اتنا آ گیا، کوئی اتنا آ گیا. تو یہ سارے کے سارے وائرس آ رہے ہیں ہمارے بیچ میں اور لا کہہ رہے ہیں جی فلاں کی بھی عزت کرو، فلاں کی بھی عزت کرو. اس کی عزت کیوں کرے جو دین سے کھیلتا رہا؟ اس کی عزت کیسے کرے جو اسلام سے کھیلتا رہا؟ اس کی عزت کیسے کرے جس نے زہرا کے چمن کو اجاڑ دیا؟ آپ بتائیں کیسے عزت کر سکتے ہیں ہم؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں بغض علی اور جیب میں نام علی کا سکہ. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر جس کا سکہ جیب میں ہے اسی کی محبت دل میں ہونی چاہیے. یوں کھیلے ہیں دین کے ساتھ کہ مکہ سے ایک تاجر آیا مدینہ. اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے مجھے ڈر نہیں، بات ایسی کرنی نہیں کہ جس پہ کوئی جھگڑا کرے. مکہ سے ایک تاجر آیا، کہاں آیا؟ مدینہ. لے کر آیا تھا پیاز بوریوں میں بھر کر.
जैसे टमाटर का हाल हुआ हमारे यहाँ, ऐसा ही हाल कुछ प्याज का था उस दौर में। उसने बहुत सारी प्याज ली और मक्के से मदीना आ गया तिजारत के लिए। सुबह से लेकर शाम हो गई, प्याज बेच रहा है, बिक ही नहीं रही। अब जब वो मायूस हुआ तो चला वापस। सामने से आ रहे थे हजरत अबू हुरैरा, नाम पूछ लीजिएगा एक दूसरे से। मैंने कभी कहा देखे मुझे तो माहौल का नहीं पता, लेकिन रास्ते में आ रहे थे हजरत, हाँ बस पता चल गया सबको, हाँ माशाल्लाह आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? अजी वो प्याज नहीं बिकी। उन्होंने कहा मैं बिकवा दूंगा लेकिन 50% लूंगा। ये कमीशन का दौर, हाँ पहचानिए आप कि हमें किस तरफ जाना है। ये कमीशन का दौर तभी से है। उन्होंने कहा सब बिकवा दूंगा, कमीशन 50% लूंगा। उन्होंने कहा ये तो वैसे ही बेकार हो जाएगी, तो जितनी आप बिकवा दें, कमीशन तय हो गया। अब क्या हुआ, हजरत निकले मदीने की गलियों में, मुझे देखिएगा एक लम्हे के लिए, यूं खेले दीन के साथ। और मदीने की गलियों में निकलकर, उस रोज था मंगल, आवाज दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो मंगल के दिन प्याज खाएगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ये दीन के साथ खेले हैं, अपनी मर्जी की हदीसें, अपनी मर्जी का इस्लाम, अपनी मर्जी के हाकिम। जो मंगल के दिन प्याज खाएगा वो डायरेक्ट खा भी मंगल। प्याज तो प्याज छिलके भी ना बचे, प्याज तो प्याज छिलके भी ना बचे। अब ये मुनाफा गिनते हुए जा रहे थे, रास्ते में पड़ा अम्मी का मकान। अब आई अंदर से अम्मी की आवाज, ए फला जी, नबी ने कब फरमाया कि जो मंगल को प्याज खाएगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा? कहा वो नबी ने नहीं, वो कोई सहाबी थे। 2.25 लाख हदीसें दी हैं इन्होंने, जो थे ना अबू, आगे आपको पता है 2.25 लाख हदीसें दी हैं, सब झूठी। और अगर कोई ये कहे कि जी वो ना होते तो दीन ना मिलता, वो ना होते तो शरीयत ना मिलती, वो ना होता तो हदीसें ना मिलती, तो उनसे पूछा कि जी 2.25 लाख हदीसें जनाब ने दी कहाँ से? तो कहा जी 3 साल नबी के साथ रहे। ये मैं आपको तारीख सुना रही हूँ, 3 साल नबी के साथ रहे। मैंने कहा बस 3 साल में 2.25 लाख हदीसें? तो कहा हुआ ये था, एक रोज ये बड़े बेचारे भूखे थे, नबी के लिए किसी ने हदियतन दूध भेजा। पता है आपको? हाँ सुना होगा, बस वहीं से गुजर कर चलेंगे। नबी ने के किसी ने हदियतन दूध भेजा, नबी ने एक घूंट दूध का पिया, प्याला रखा, अंदर से किसी ने बुला लिया, नबी अंदर चले गए। ये बेचारे भूखे थे, इन्होंने उठाकर दूध पी लिया, नबी का सारा इल्म इनके अंदर आ गया। अब वो बेगैरत चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे यहाँ वाला हो, चाहे वहाँ वाला हो, अगर उसे इन्हीं से हदीसें चाहिए इस वजह से कि नबी का झूठा दूध पिया था, तो बेगैरती की हद न हो गई? झूठा दूध पीने वाले से मोहब्बत, ज़बाने नबूवत चूसने वाले से बुग़्ज़। झूठा बेशक 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 लानत जज़ाकल्लाह सलामत रहे। बेशुमार लाना, बेशुमार ला क़यामत, ला क़यामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जज़ाकल्लाह जी, ये पूरा टोकरा था, लानत नहीं थी, लानतों का पूरा टोकरा था।
رکھا کہاں ہوا تھا؟ ابھی آیا ہے ماشاءاللہ، ایسے ہی تو آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ معرفت محبت اہل بیت میں یہاں بھی آ جاتا ہے، وہاں دشمنی میں نہیں جی. تو آپ یہ غور کریں کہ جو نبی کا جھوٹا دودھ پی کر حدیثیں دے دے اس سے محبت، جو زبان نبوت چوس کر اعلان کرے، کہیے رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، اس سے شریعت لیتے ہوئے شرم آتی ہے نا؟ اس سے شریعت لیتے ہوئے آپ کو جی اگر یہ نہ ہوتے تو شریعت ہمیں نہ ملتی. یہ ہے کون شریعت دینے والے؟ یہ ہے کون ہم تک دین پہنچانے والے؟ دین وہ پہنچائے گا جو وارث دین ہوگا، شریعت وہ پہنچائے گا جو وارث شریعت ہوگا. ذرا دیکھنا یہ ہے کہ دین کا علم کس کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں دین کا علم ہوگا وہی علمدار ہوگا، وہی صراط مستقیم ہوگا، وہی ساقی کوثر ہوگا، وہی اعمال تولنے والا ہوگا، وہی جنت دوزخ بانٹنے والا ہوگا. اتنا سفر میں نے آپ کو اس لیے کرایا کہ مجھے یہاں تک آپ کو لانا تھا. تو جو علمدار ہوگا، جو ساقی کوثر وہی ہوگا جو دین کا اسلام کا علمدار ہوگا. آپ علمدار کی بات کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ حیثیت دیکھ کر کام لیتا ہے، جیسے ہم حیثیت دیکھ کر کام لیتے ہیں. اگر ہمارے بچے کے اسکول میں پی ٹی ایم ہو، پیرنٹس میٹنگ، اور ہمیں کہیں کام سے جانا ہے تو اب ہماری نگاہیں پورے خاندان میں دوڑیں گی، کس کو بھیجیں؟ انتخاب کس کا کیا جائے گا؟ جو سب سے ایجوکیٹڈ ہوگا. نہیں، بے ایمانی مولا کے ساتھ ہو جائے گی اگر آپ نہ بولیں. جو سب سے پڑھا لکھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کو ہم فون لگائیں گے، جی آپ چلے جانا، کیونکہ اس پر ہمیں یقین ہے. نہیں، اب گردنیں ہلا کر کام نہیں چلے گا. اس پر ہمیں یقین ہے، اعتبار ہے کہ وہاں سے جو سوالات پوچھے جائیں گے یہ جواب بھی دے گا. یہ مطمئن استاد کو کر کے آئے گا. تو پروردگار عالم کو دیکھیں، ہمیں ایک اپنے بندے پر یقین ہے، تو پروردگار عالم کو کتنا یقین تھا، ایسے نہیں کہوں گی، لگنا چاہیے کہ سب میرے ساتھ ہیں. پروردگار عالم کو کتنا یقین تھا، سر کٹانے کے لیے حسین کو چنا، علم کے لیے علی کو چنا. غور کیجیے گا، علم کے لیے علی کو چنا، حبیب بنانے کے لیے محمد کو چنا. حبیب کو چنا نا، علم کے لیے علی ہے، حبیب کے لیے محمد ہے، سر کٹانے کے لیے حسین ہے. اور 1,24,000 انبیاءوں سے لے کر، علی سے لے کر، محمد سے لے کر حسین تک کی قربانی کو بچانے کے لیے اتنا یقین تھا سید سجاد پر پروردگار عالم کو کہ تمام بیٹوں میں اگر چنا تو ساجدین کو چنا، زین العابدین کو چنا. یہ صلی اللہ علیہ علی 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 یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس. میں پیتی نہیں پانی میں دوران مجلس. جزاک اللہ خیر، چلے آپ نے پلایا اس کے لیے جزاک اللہ، خدا جزا دینے والا ہے. تو دیکھیں کتنا یقین ہے قدرت کو کہ جسے ہم نے ساجدین بنایا ہے، زین العابدین بنایا ہے، اس کا کردار اتنا وزنی ہے کہ ہر دور کا یزید جب جب نام سجاد سنے گا، ہر دور کا یزید، کیونکہ کربلا ہے، تیر چل چکے، تلوار چل چکی، نیزے چل چکے، سر خلم ہو چکے، بازو خلم ہو چکے،
چادریں چھن چکی، خیام جل چکے، توجہ کیجیے گا، خیام جل چکے، مصلے جل چکے، بستر جل چکا، بیمار ہے، ہتھکڑیاں ہیں، لیکن میرے مولا نے وہ کمال دکھایا کہ اس گھرانے کو ایسا صاحب کمال بنایا کہ کہا کہ امام کے کردار نے کہ نہ تیر چلے گا، نہ تلوار چلے گی، نہ نیزے چلیں گے، بس فقط اور فقط سید سجاد کا کردار چلے گا۔ یہ کردار ہے امام سجاد، کیونکہ جتنا وزنی کردار ہوتا ہے وزن دیکھا جاتا ہے، وزن۔ نبیوں کے سلطان جب چلے گئے نا دنیا سے، بات کو روک کر ایک جملہ کہوں، امام سجاد نے جتنا بھی کربلا کے لیے کام کیا ایسی دوسری ہستی نہیں ہے، تاریخ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ امتحان کی جہاں حد ہو جائے اس مارکے کو شام کہتے ہیں، جہاں امتحان کی حد ہو جائے۔ اور امام سجاد کا کرم دیکھیے، امام سجاد کی آپ یوں کہوں گی کہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے شجاعت دیکھیے، خاردار توق پہن کر شجاعت دیکھیے آپ امام کی، بیڑیوں والے قدموں کی شجاعت دیکھیے آپ۔ حالات یہ ہیں سب کچھ مخالف، اچھا بیڑیاں پہنے ہوئے امام کھڑے ہوئے سجاد دربار میں، یزید کہہ رہا ہے بار 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 میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، دربار میرا ہے، ملک میرا ہے، ہر ممبر سے یہی جملے پڑھے جاتے ہیں، بار بار ہر سال پڑھے جاتے ہیں، بارہا پڑھے جاتے ہیں، اتنی مرتبہ کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتے۔ ہر ذاکر ہر ممبر سے یہ جملہ ضرور آتا ہے جب بھی امام کے متعلق تقریر ہو، وہ کہتا رہا سجاد دربار میرا ہے، امام مسکراتے رہے، وہ کہتا رہا سجاد حکمرانی میری ہے، شہر میرا ہے، بندے میرے ہیں، حکم میرا ہے، تخت میرا ہے، دولت میری ہے، اقتدار میرا ہے، اشارے میرے ہیں۔ امام کہتے رہے یزید لعنت بھی تیری ہے، دیکھیں اقتدار تیرا ہے، لعنت بھی تیری ہے، حکم تیرا ہے، لعنت بھی تیری ہے۔ کہا یزید بے شک سب کچھ تیرا ہے لیکن یاد رکھنا لعنت بھی تیری ہے، جو کوئی بھی خلاف آل محمد آئے اس کے حصے میں لعنت ہی آتی ہے، یہ یاد رکھے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر دور کے یزید کے حصے میں لعنت آنی۔ اب کمال میرے مولا کا کیا تھا کہ کردار دیکھا جاتا ہے کتنا وزنی ہے، یہ کردار کی بات آتی ہے۔ امام سجاد ہے کربلا کا اہم کردار۔ جس وقت نبی دنیا سے گئے تھے تو چچا آئے اور مولا کائنات سے آ کر کہا کہ بات نبی ہم رشتہ دار ہیں، ہمارا حق ہے۔ اچھا تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ تھک تو نہیں رہے؟ ہاں یہ سناٹا جو ہوا نا اس لیے میں نے پوچھا، تعداد بہت زیادہ ہے مجالس کی، سلسلہ رات دن کا ہے اور دور بھی یہ اس وقت بیماریوں کا ہے، موسم ایسا ہے، لیکن مولا خود یہاں پر آنے کے بعد جتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں کسی بیماری کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، کسی تھکان کسی مشکل کا احساس نہیں ہوتا، یہ بھی کرم میرے مولا کا ہے۔ تو یہ آنے کے بعد کہا یا علی ہم رشتہ دار ہیں، جو سامان ہے نبی کا اس بے حقدار ہم ہیں، ہمیں دے دیجئے۔ کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا نے لا کر ذوالفقار رکھ دی تھی، اور کچھ میں ملتا ہے کہ مولا نے نبی کا امامہ پہنا دیا چچا کو، امامہ رکھا، زیادہ تر کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کا امامہ سر پہ رکھ دیا۔ اب جب اٹھنا چاہا تو اٹھا نہ گیا، جب اٹھنا چاہا اٹھا نہیں گیا، تو کہا یا علی اس عام سے کپڑے کا اتنا وزن کہ میرے سر پر رکھ دیا آپ نے تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ مولا نے امام حسن کو بلایا، جنت کے جوانوں کے سردار، امام حسین کو بلایا، وہی امامہ اٹھا کر امام حسین کے سر پر رکھا، اب امام حسن کو پہنائی، کہا ذرا چچا کو چل کر دکھائیے۔ بچپن کی امامت چلتی ہوئی کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بچپن کی امامت ہے چلتی ہوئی ادھر کبھی ادھر۔ چچا پریشان، کہا یا علی ہم پہنے تو اٹھا نہ جائے، بچپن میں حسن اور حسین پہنے تو چل کر دکھا رہے ہیں۔ کہا چچا جان یہ وزن رسالت ہے، اس کو وزن امامت ہی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جو جس سے زیادہ مضبوط ہوگا وہ اپنے سے زیادہ وزن اٹھائے گا۔
इस मकान का वजन ही है उठाए हुए पिलर, यही तो है। इस छत का वजन किस पर है? ये जो पिलर है। अगर अल्लाह न करे पिलर हटा दिए जाए तो छत का वजूद, तो पता चला इस पूरे मकान में जो सबसे ज्यादा वजनी है वो ये पिलर है, और इन्होंने अपने से ज्यादा वजन नहीं समझे। अभी आप नहीं समझे, अपने से ज्यादा वजन उठाया हुआ है, तो सबसे ज्यादा वजनी हुए ये पिलर। क्यों? कि इन्होंने अपने से ज्यादा वजन अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो नबी यानी रिसालत का वजन सिर्फ इमामत उठा सकती है। कितनी मजबूत है इमामत, कितना वजन है इमामत में। तो सलाम हो ज़ैनब आलिया पर जो जले हुए ख़याम से, ना ना ऐसे नहीं, सलाम हो ज़ैनब आलिया पर, सलाम हो अली की बेटी पर जो इमाम सज्जाद को अपने शानों पर चलते हुए क़याम से निकाल कर ले आए। इतना वज़नी किरदार जनाब ज़ैनब का और इमाम सज्जाद का। आपको पता है पूरी दुनिया में एक पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो सालाना निकलती है। वक्त गुजारना मकसद नहीं है, अपने मौला की शान सुनिए, मर्तबा सुनिए अपने इमाम का। जो पढ़े लिखे चेहरे हैं उन्हें वो समझ गए होंगे, मैं आसान करती हूँ। हर साल एक पासपोर्ट इंडेक्स निकलती है। पासपोर्ट इंडेक्स समझते हैं? लिस्ट, क्या उन मुल्कों की फहरिस्त निकलती है जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है, वजनी पासपोर्ट जहाँ का है। आपको पता है कि 2-3 साल से जर्मनी और जापान एक दूसरे को बीट कर रहे थे। कभी जर्मनी आगे तो कभी 140 मुल्क में पासपोर्ट इनका है, ऐसे ही पहुंच जाते हैं ई वीज़ा लेकर। आपको पता होना चाहिए, ये भी जनरल नॉलेज की बात है। हिंदुस्तान का नंबर 80 है, और जब तक बंदरों से खेलने वाला हाकिम बैठा रहेगा 80 ही रहेगा। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, मैंने कैमरे पे कहा है, लाइव कहा है, और आप ये सोचेंगे मुझे खौफ नहीं है। राइट है हमारा, क्या करेगा कोई जब वारिस इमाम हो। मजबूत अकीदा रखिए, सीने मजबूत रखिए। तो हालात ये है कि जी 80वें नंबर पे है हिंदुस्तान, रहेगा जब तक बंदरों से खेलने का शौकीन हाकिम रहेगा। 80 नंबर हिंदुस्तान का, 3 साल से कभी जर्मनी कभी जापान। इस साल सिंगापुर ने इन्हें हरा दिया। पहले नंबर पर कौन आया? सिंगापुर, जहां सबसे ज्यादा टूरिज्म है, ये सिंगापुर आ गया पहले नंबर पर। सबसे नीचे था इराक। अब जो खड़े होकर भी बोला, लेट कर बोलिएगा या बैठकर बोलिएगा या खड़े होकर बोलिएगा। जिसका सीना कमजोर है वो ना बोले, जिसका अकीदा कमजोर हो वो भी ना बोले। हाँ, और जिसका शजरा कमजोर हो तो यहाँ आएगा ही नहीं। हाँ, ये देखिए कि ये चेहरे बताते हैं, ज़बानें बताएंगी। ये पहले नंबर पर सिंगापुर बीट कर रहा था, कभी जर्मनी कभी जापान। सबसे आखिरी नंबर पर था इराक। ये गिरा रहे थे, इमाम उठा रहे थे। ना ना ना, मैं जो कहने जा रही हूँ मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। ये गिरा रहे थे लाइक अबू हुरैरा, इमाम उठा रहे थे। क्यों? कि जख्मी शेर और होता है, जंगल का शेर और होता है, पिंजरे वाला शेर और होता है, नहीं समझे, सर्कस वाला शेर और होता है। कहने को तो शेर होता है लेकिन क्वालिटी सब खो चुका होता है जो सर्कस वाला होता है। तो वो तो नीचे गिरा रहे थे। सबसे आखिरी नंबर था इराक का। एक इंडेक्स और निकलती है इस पासपोर्ट इंडेक्स के साथ, उन मुल्कों की लिस्ट निकलती है जहां जाना दुनिया अपना नसीब और मुकद्दर समझती है। मैंने पहले कहा है, खड़े होके बोले, लेट के बोले, सो के बोले, जैसे चाहे बोले, लेकिन बोलिएगा जरूर। एक इंडेक्स और निकलती है लिस्ट कि जिस मुल्क में जाना दुनिया वाले अपना मुकद्दर समझते हैं, अपना नसीब समझते हैं। जैसे कि कोई ये सोच कर जाए मर जाए बस अमेरिका चले जाए, मर जाए बस अमेरिका पहुंच जाए, ऐसे ही मुल्क का नाम आया।
میں سب بیدار ہوں گے جب میں جملہ کہوں گی. ایک انڈیکس اور نکلتی ہے کہ جہاں جانا جن ملکوں میں اپنا نصیب سمجھتے ہیں تو دیکھیں وہ تو عراق کو نیچے پہنچا رہے تھے. جب لسٹ آئی 2021 کی، جب لسٹ آئی 2022 کی، ریکارڈ آیا. ایک ملک ایسا آیا ہے جس نے ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پہلے نمبر پر ہے. نام ہے ملک کا عراق، بادشاہ ہے اس کا حیدر کرار. یہ دیکھیں، توجہ کیجئے، پہلے نمبر پر عراق ہے. پہلے امام مظلوم اٹھا رہے تھے. انہوں نے گرانے کی کوشش کی، سازشیں کی، وبائیں پھیلی، دنیا لوک ہو گئی. جیسے ہی ایک آواز بلند ہوئی، ایک آواز آئی شام سے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آئی جسے بقیہ کہتے ہیں. آج بھی امام کی بھی قبر ہمارے نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، روزہ نہیں ہے. آواز آئی، اے میرے جد غریب کے چاہنے والوں، حالات یہ تھے کہ ایک ایک گھنٹے میں 800 فلائٹ لینڈ کر رہی تھی نجف میں. آپ خاموش پڑ جائیں مجھ پر اثر نہیں ہوگا، آپ خاموش پڑ جائیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک ایک گھنٹے میں نجف شہر تھا، 800 فلائٹ، ادھر بھی پلین، ادھر بھی پلین، ادھر بھی پلین. اب آپ غور کریں کہ کس کس طرف کہ کریش ہوا جا رہا تھا، سب کچھ حالات خراب تھے. جو دشمن تھا اس نے بھی 715 فلائٹ بندر سے کھیلنے والے نے دلی ایئرپورٹ پہ بھیجی. سمجھیے خدا کے لیے، دلی ایئرپورٹ پہ بھیجی. ریکارڈ ٹوٹ گئے. جو سب سے نیچے تھا، نہیں سمجھ رہے آپ، جو سب سے آخر تھا وہ سب سے پہلے آ گیا. تو بغیر تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں، ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جو سب سے آخر ہے پردے میں حسین ابن علی ہے. حالات یہ ہوں گے کہ وہی ہوگا جو سب سے پہلا ہوگا، وہی ہوگا جو علمدار ہوگا اور منبر پہ بیٹھنے والا بھی ہوگا، ہذیان بکنے والا بھی ہوگا، معصوم کو معصوم نہ کہنے والا بھی ہوگا. بڑے افسوس کی بات، بے حد افسوس کی. آج اگر اولاد زہرا آل رسول کسی بغیرت کو سلام کرے تو افسوس کا مقام نہیں ہے؟ نہیں، آپ بول کے بتائیے گا، میرے جانے کے بعد نہ کہیے گا کچھ بھی، خبریں ساری آ جاتی ہیں. ہاں، ایک ایک نیوز آ جاتی ہے. آپ یہ نہ سوچیں میڈیا ہماری بھی یہاں رہتی ہے، اب اس بیچارے حاشی پہ کوئی نہ پہنچ جائے. ہاں، اس کے پاس بھی وقت نہیں اتنا، میرے پاس بھی نہیں، لیکن خبریں سب آ جاتی ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں جاتا ہے، جنازہ سمجھتے ہیں آپ موت کے بعد، اگر کوئی کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو روح جب دیکھتی ہے کہ جنازے میں گایا ہے تو فرشتے روح سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تیرے جنازے میں آیا، بس آخری جملے ہیں میرے، کہ یہ جو تمہارے جنازے میں آیا ہے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ کیا ہے کام جنازے میں جانے کے، جیسا ایک مومن کے جنازے میں اگر ایک کوئی مومن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس روح سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ
پچھلے اس کے گناہ جو آیا ہے اس کے گناہ اللہ نے سارے معاف کر دیے. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ نے قانون بنایا ہے. اگر کوئی مومن کسی مومن کے جنازے میں جائے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رسول کی بیٹی بھی جانتی تھی اگر کوئی مومن کے جنازے میں جائے گا تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اسی لیے رسول کی بیٹی نے وصیت کر دی تھی کہ یا علی فلاں میرے جنازے میں نہ آئے. جو خاموش بیٹھے دل میں ذرا سوال کرے. اسی لیے نبی کی بیٹی نے محروم کر دیا کہ یا علی یہ بھی نہ آئے, یا علی یہ بھی نہ آئے, یا علی یہ بھی نہ آئے, فلاں بھی میرے جنازے میں نہ آئے, فلاں بھی میرے جنازے میں نہ آئے, فلاں بھی میرے جنازے میں نہ آئے. تو اب آپ بتائیں کہ جسے زہرا اپنے جنازے میں نہیں آنے دے رہی وہ صدیق بھی ہو تو لعنتی ہے. جسے زہرا اپنے جنازے میں نہیں آنے دے رہی آپ اسے سلام کریں گے. تو پتا چلا جس سے زہرا ناراض ہو کر کہے کہ یا علی یہ میرے جنازے میں نہ آئے تو میری بیوی نے پہلے ہی جنازوں سے محروم کر دیا. کیوں کہ ایک عام ہستی کے جنازے میں جا کر تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, امیر المومنین کے پوتے کے جنازے میں آ کر کیا عالم ہوگا. تو دیکھیں محروم کر دیا میری شہزادی نے. تو یاد رکھنا کہ جو زہرا کے دشمنوں کو سلام کرے وہ بھی لعنتی, جیسے سلام کیا وہ بھی لعنتی. لعنتی تھا, لعنتی ہے, لعنتی رہے گا. کیونکہ خود ہمارے امام چاہتے ہیں جب فرش عزا پر جاؤ تو بے غیرتوں پر لعنت کرو, حق کے زہرا ادا ہو جائے. اور میرا آخری جملہ, آواز آئی شام سے, آواز میرے امام کی آئی چاہنے والوں, کیونکہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک حاجی حج پر جاتا ہے اللہ کے گھر میں تو 10 درہم کی کبھی بوتل پیتا ہے پانی کی خرید کر, کبھی 5 درہم, حالات مہنگائی ایسی بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ 20-20 درہم کی پانی کی بوتل لینی پڑ جاتی ہے. نہیں سمجھے, حاجی جائیں, مہنگائی اتنی, حاجی جائیں 10 درہم کی بوتل, 5 درہم کی بوتل, لیکن میرے مظلوم امام کی پیاس کا صدقہ, سید سجاد کی پیاس کا صدقہ کہ جب زوار جائیں عزادار جائیں پانی بھی فری ملے گا, بستر بھی فری ملے گا, کھانا بھی فری ملے گا, سب کچھ فری. یہ میرے مظلوم امام کی پیاس کا صدقہ. اور ایک جملہ کہوں, جب ملک بدلتا ہے تو زبانیں بدلتی ہیں. ہندوستان میں تو 52 صوبے ہیں, نہیں صوبے نہیں, ہندوستان میں تو 52 زبانیں ہیں. ہمارے صوبے جب بدلتے ہیں تو زبانیں, گجرات میں تو تقریباً کوئی صوبہ ایسا نہیں جو میں نے نہ دیکھا ہو, جہاں جہاں صوبے بدلتے رہیں گے زبانیں. آپ ادھر حیدرآباد کی طرف جائیں, مچھلی پٹنم وغیرہ تو کنڑ, تیلگو, یہ حیدرآباد کا پورا ایریا, مدراسی, گجراتی, پنجابی, ساری زبانیں بدلتی رہتی ہیں. ملک بدلتے ہیں تو پھر زبانیں, یہ تو ایک صوبے ہیں, اسٹیٹس ہیں ہمارے, یہاں زبانیں بدل جاتی ہیں. جیسے جیسے ملک بدلتے ہیں ویسے ویسے زبانیں بدلتی ہیں یا نہیں. کوئی ایسا بادشاہ آپ نے دیکھا, کوئی ایسی سرکار آپ نے دیکھی, کوئی ایسا دربار آپ نے دیکھا کہ دنیا کے 206 ملک کے لوگ ہوں, سب کی زبانیں جدا ہوں, لیکن وہ ایسی سرزمین پر پہنچے جسے سجاد نے سجایا, جسے سجاد نے آباد کیا, جسے سجاد نے بچایا, جس میں حکومت سجاد نے نافذ کی, یعنی بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایسی حکومت اس امام نے نافذ کی کہ جسے دربار یزید میں بولنے کی اجازت نہ تھی. اس امام کا یہ کمال ہے کہ جب 206 ملکوں سے کوئی عربی والا, کوئی فارسی والا, کوئی اردو والا, کوئی انگلش والا, یعنی کہ کوئی فرینچ والا, جب سب کے سب پہنچتے ہیں ادھر زمین کربلا پہ قدم رکھا, سب کی زبانیں ایک ہو جاتی ہیں, آواز آتی ہے لبیک یا حسین. دیکھیں سب بلند آواز میں
چاہیے تھا کہ زبانیں ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن جہاں زمین نے کربلا پہ قدم رکھا، جسے دربار میں بولنے کی اجازت نہ تھی، اس نے 206 ملک میں سے اتنے عزادار بلائے اور سب کی ایک آواز تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جسے یزید تنہا کہہ رہا تھا، اس نے ایسی سلطنت نافذ کی، ایسی حکومت بنائی، ایسا دربار سجایا غریب زہرا کا کہ آج میرے مولا نے اس کے منہ پر تماچا مار کے بتایا کہ یزید 2022 میں فیصلہ ہوگا، 20 صفر آئے گی، نہیں آخری جملہ ہے بس، پھر مصائب کی منزل، 20 صفر آئے گی، تو مجھے تنہا کہہ رہا تھا 61 ہجری میں ظلم کی حکومت چلا کر جبر سے مجھے تنہا کہہ رہا تھا، اگر میں اپنے بابا کی خبر پر 206 ملکوں سے 12 کروڑ نہ بلا دوں تو مجھے سید سجاد نہ کہنا، 12 کروڑ نہ بلا دوں، سید سجاد نہ کہنا۔ اس ہستی کا نام ہے سجاد۔ پانی ختم ہو گیا تو خون روئے، پانی ختم تو خون روئے، پانی آتا کہاں سے؟ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو، آج جب یہ موسم بدل رہا ہے نا، کہتے ہیں کبھی گرمی ہے کبھی چھاؤں ہے، تو ڈاکٹرز ہم سے کیا کہتے ہیں؟ آپ زیادہ پانی پیجیے۔ جو زخمی ہو کر اسے پانی ہی نہ ملے تو وہ پانی تو نہیں رو سکتا، وہ خون ہی روئے گا۔ میں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی جانب سے بانی عزا کی غریب شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ میں مادر امام کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، شہزادی ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت قیامت کی شام ہے، اس کا جنازہ اٹھانے آئے ہو کہ جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، جس وقت جلے ہوئے قیام سے امام سجاد کو جناب زینب نے اپنے شانوں پر اٹھایا تو غیرت اللہ لقب ہے میرے مولا کا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میرے مولا کو غیرت اللہ کہا جاتا ہے۔ باہر امتحان قدرت جسے حسین کے گھر میں غیرت اللہ بنایا، اسی کے سامنے شام غریبہ زینب کے سر پر چادر نہیں، بھتیجے کا شانہ ہلایا۔ جب امام نے آنکھیں کھولی تو پہلی مرتبہ پھوپھی کو بے مخنہ و چادر دیکھا۔ تڑپ کر آواز دی، پھوپھی اماں میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا سجاد میرا علمدار مارا گیا۔ آپ سے ایک جملہ کہوں، ساری رات بھی میں مصائب پڑھتی رہوں گی تو ختم نہ ہوں گے، اتنے مصائب ہیں میرے قریب امام کے۔ میرا جس بستی سے تعلق ہے نا، مجھے ہر برس یاد آتی ہے اپنی بستی۔ آج کی رات نہ کوئی گھر کا دروازہ بند ہوگا، میری بستی سرزمین نوگاوا سادات، ساری رات جاگیں گے سب، صبح کو یہ جنازہ اٹھے گا، ہر گھر سے مائیں بہنیں کربلا کی یاد میں کربلا کھانا پانی لے کر پہنچتی ہے۔ میں جملہ کہوں کیوں کہ جب آیا بازار شام، میں ابھی آرام سے پڑھ رہی ہوں، جب میں کہوں گی جنازہ تب اٹھے گا۔ جب بازار شام آیا
تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ بازار شام میں جب شہزادیاں آئی، ایک سفر کو پہنچے ہیں یہ شام، بڑا طویل سفر کیا ہے، بڑا غریب سفر کیا ہے میرے مولا نے، ساربان بن کر چلے سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق پہن کر، آگے آگے سجاد، پیچھے پیچھے یتیم، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بیوائیں ہیں، سجاد چل رہے ہیں۔ سنیں گی قیامت، کوفہ میں جانا اور تھا، شام جانا اور تھا۔ کوفے میں پہنچے تو کوفیوں نے کھجوریں صدقے کی پھینکی، لیکن جب شام پہنچے تو ظالموں نے، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا، کسی نے انگارے پھینکنا شروع کیے۔ کیوں سینوں سے صدائے ماتم کی نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی آنکھ ایسی ہے جو رو نہ رہی ہو، جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ ایسے روئیے، ایسے تو زہرا چاہتی ہیں۔ آج کوئی شہید اپنی قبر میں نہیں ہے، آج گنج شہیدہ بھی خالی ہو گئی، آج حسین نے بھی قبر چھوڑ دی، آج بقیہ کی قبریں بھی خالی ہو گئی، آج شام والی بھی قبر سے آ گئی، آج سکینہ بھی آ گئی۔ کیوں کہ اس بی بی کو کہتے ہیں سکینہ کہ بازار شام میں جہاں سجاد کے قدم لڑکھڑائے، بہن قریب آئی، بھائی کا پیر دیکھا، چھالے دیکھے، کانٹے نکالنا شروع کر دیا۔ کوفہ اور تھا، شام اور تھا۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ میں، راوی ہیں اس روایت کے، کہ میں شام گیا تھا اپنے کسی ذاتی کام سے، جس سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے، میرے کانوں میں کچھ باجے والوں کی آوازیں آئیں، کچھ رقص کی آوازیں آئیں، کچھ شادیانوں کی آوازیں آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے برابر کے مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید تو ہے نہیں، آپ سے سن کر برداشت نہیں ہو رہا، میرے امام نے دیکھا، جو برداشت نہ کر پائے وہ مجھے معاف کر دے، میں کیا کروں، سب جملے ہیں۔ میں نے برابر کے مسافر سے کہا کہ آج مسلمانوں کی عید تو ہے نہیں، پھر یہ شادیانوں کی رقص کی آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا کوئی کربلا میں باغی آیا تھا، اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو عجیب سا احساس ہوا، میں بازار شام پہنچا تو منظر قیامت کا تھا۔ میں نے دیکھا ایک چہرہ ہے جو نورانی ہے، ہاتھ اس کے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، گلے میں اس کے توق ہے، خاردار توق، اس کا چہرہ بھی زخمی ہے، اس کی کلائیاں بھی زخمی ہیں، اس کی پیشانی بھی زخمی ہے۔ میں قریب گیا، جانے کے بعد کہا اے شخص، آخر تم نے ایسا کیا کر دیا کربلا میں کہ تمہارے پیاروں کے سر نیزوں پر ہے اور تمہیں اسیر کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ایک جھکا ہوا سر بلند ہوا، امام کی آواز آئی، تم تو ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو، تم شام میں کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی اس نے سنا اس کا دل تڑپا، کہا آپ کون ہیں جو مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، وہ نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے۔ عتیبہ نے دیکھا مولا تڑپے، کہا پلٹ کے نہ دیکھنا، میرے پیچھے میری پھوپھی زینب ہے جو بغیر چادر کے اس بلوے میں بازار شام آ گئی ہے۔ عتیبہ پلٹ کے نہ دیکھنا، میری پھوپھی زینب بے مخنا و چادر ہے جو میرے ساتھ آئی ہے۔ ہاتھ جوڑ لیے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کوئی حکم کریں، مولا کوئی حکم کریں، اے میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، سب جملے ہیں۔ مولا نے فرمایا عتیبہ، خدا کسی امیر کے بیٹے پر یہ غریبی نہ لائے، خدا کسی امیر کے بیٹے پر پردیس میں یہ غریبی نہ لائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عتیبہ آپ کی جیب میں کتنے درہم ہیں؟ کہا مولا 2000 درہم ہیں۔
کہا جا کر بازار سے کچھ چادریں خرید لاؤ. میں نے کہہ دیا آپ نے سن. ہاں یہ جو چیخوں کی آوازیں آئی, کہا اتیبہ جا کر بازار شام سے کچھ چادریں خرید لاؤ, میری پھوپھیوں کو بہنوں کو چادریں دے دو, خدا کسی امیر کے بیٹے پہ یہ غریبی کا وقت نہ لائے. اتیبہ نے لا کر چادریں بیویوں کو دے دی. ایک لمحے کے لیے بیویوں کا سانس بحال ہوا. دوسرا لمحہ آیا, کچھ نیزہ بردار آئے, سروں سے چادریں چھینی. امام نے دیکھا, ایک شور بلند ہوا, واہی جابا واہی جابا. کوشش کرو کہ ماتم کر کے رو, لگنا چاہیے کہ غریب کا جنازہ اٹھے گا. زہرا آپ کے غریب بیٹے کا پرسا, یا فاطمہ زہرا آپ کے زخمی بیٹے کا پرسا. بہت رو لیے نا, یہ رونے کا حق ابھی ادا نہیں ہوا. کسی نے ابھی رونے کا حق ادا نہیں کیا. اس کو رو رہے ہو جو 40 سال خون کے آنسو رویا, اس کو رو رہے ہو جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی, اس کو رو رہے ہو جو رو رو کر شام کو بھی ہائے بابا, صبح کو ہائے بابا. اتیبہ آئے, انہوں نے کہا مولا میرے لیے کوئی اور حکم. کلیجے پھٹ جائیں گے سننے کے بعد, کیسے میرے غریب نے دیکھا ہوگا. کہا مولا کوئی اور حکم. کہا اتیبہ جو پیسے بچے ہیں ایک کام کرو, یہ جو نیزے والے سر لیے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ یہ آگے چلیں, اور اگر کوئی پیسے مانگے تو انعام دے دینا, اس لیے کہ یہ سر آگے ہو جائیں گے, زمانہ ان سروں کا تماشا دیکھتا رہے گا. میری پھوپھی کے چاروں طرف سے بھیڑ کم ہو جائے گی. علی کی بیٹی کبھی گھر میں نہ چلی, بازار شام میں کیسے چلے گی. ہاں پانی پی لیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو, کیونکہ پیاسے تو سجاد گئے ہیں. جس سے برداشت نہیں ہو رہا برابر والا پانی دے. آخری جملے مجھے پیش کرنے ہیں. جنازہ جب آئے گا جو میں کہوں. عالم کیا تھا حسین کی غریبی کا, عالم یہ تھا میرے مظلوم کی غریبی کا, کہ حالات یہ تھے کہ امام نے فرمایا, میں نے پہلے کہا کہ سروں کو پیٹتے رہیے گا, سروں کو پیٹ کر روئیے گا. لگنا چاہیے کہ غریب کا ماتم ہو رہا ہے, امام سجاد کا ماتم ہو رہا ہے. سن پائیں گی, برداشت کریں گی آپ. جب امام گزرتے تھے نا بازاروں سے, یہ وہ امام ہے کہ جب پانی دیکھتے تو رو کے کہتے ہائے علی اصغر. جب کھانا دیکھتے تو زندان والی ایک بہن یاد آ جاتی, امام روتے آواز دیتے ہائے سکینہ. اور اگر بازار میں گزر جائے اور اگر وہاں پر گوشت دیکھے, ہائے 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 میرا غریب مولا, ہائے میرا مظلوم مولا, ہائے میرا بے کس مولا. کیا آواز آئی کہ جب بازار سے گزر جائیں تو گوشت کاٹنے والے گوشت پر پردہ ڈال دیتے. کسی نے سوال کیا کہ مولا, کسی نے سوال کیا کہ امام کے آتے ہی گوشت پر پردہ کیوں ڈالتے ہو, تو اس نے کہا کہ سامنے ابن الحسن آ رہے ہیں, ابن الحسین آ رہے ہیں, جب یہ گوشت دیکھیں گے تو روئیں گے, یہ تڑپیں گے. امام سے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا جب کبھی گوشت دیکھتا ہوں مجھے کربلا کی خاک میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. تو کون اٹھائے گا تابوت, آپ تیاری کریے. اگر کسی کو ذبح کا جانور لیے دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس جانور کو پانی پلایا تھا, تو آواز دیتے مولا ہم مسلمان ہیں, جانتے ہیں کہ قربانی سے پہلے پانی پلانا چاہیے. اس وقت امام کربلا کا رخ کرتے اور کہتے بابا مسلمانوں کو پتا ہے کہ جانور پیاسے ذبح نہیں ہوتے, ہائے حسین کہہ کر رو. ہاں بیٹھے رہیے گا, کوئی نہ اٹھے گا. زخمی امام کا جنازہ
दे दिया, कलेजे के टुकड़े होने लगे। हर शाम ने जहर दे दिया, कलेजे के टुकड़े होने लगे। इमाम मोहम्मद बाखर को बुलाया, अपने करीब बैठाया, इमाम मोहम्मद बाखर को बुलाया। इमाम के कलेजे के टुकड़े हो रहे थे। इमाम ने बुलाकर इमाम मोहम्मद बाखर से पूछा, मुझे देखती रहिएगा, रोती रहिएगा, अभी अपनी जगह ना छोड़िएगा। हाँ, उठाए आप जनाजा, उठाए ताबूत। देखो जनाजा उठ गया। टूटी हुई पसलियों वाली माँ मातम कर रही है, जिंदान में सोने वाली बहन मातम कर रही है। आज हुसैन भी रो रहे हैं, आज अली अकबर भी रो रहे हैं, आज 72 रो रहे हैं, क्योंकि 72 को रोने वाले का जनाजा। आएगा जनाजा। अब सुनिएगा, हर शाम ने जहर दिया, इमाम मोहम्मद बाखर को बुलाया, करीब बैठाया, कलेजे के टुकड़े होने लगे। कहा, बाखिर करबला में कितने बरस के थे मेरी जान? कहा, बाबा 3 बरस की उम्र थी। कहा, बाखिर ये बताओ कि करबला में क्या क्या देखा? अब मातम करते रहना, ज़ियारत करते रहना, ये बताओ कि करबला में क्या क्या देखा? इमाम बाखिर की आवाज आई, अकबर के सीने में बर्छी देखी, अकबर के सीने में बर्छी देखी। इमाम ने हाथों को बुलंद किया, कहा, बाखिर और क्या देखा? कहा, शाम खरीबा देखी। कहा, बाखिर और क्या देखा? कहा, बाबा फूफी ज़ैनब के सर से लुटती हुई चादर देखी। इमाम ने दोनों हाथ बुलंद